زبید یوسف اینڈ یو آر واچنگ زبید یوسف آفیشیل. بات کریں گے جی مراکش کشتی حادثے کی. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں گے ہتھوڑوں سے مار کر سمندر میں پھینکا گیا ان لوگوں کو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کشتی الٹ گئی اور یہ واقعہ پیش آیا. افریقہ کے ایجنٹوں نے 65 لوگوں کو کشتی پر بٹھایا اور سمندر کے بیچ لے جا کر ایک ایک کر کے مارنا شروع کر دیا. اسلحے سے لیس افراد نے پہلے سب کے ہاتھ پاؤں باندھے, پھر صحت مند جسامت کا جو بھی شخص ان کو نظر آیا دکھائی دیا وہ اسے مارنا شروع کر دیا. سر میں ہتھوڑے مارتے, آنکھیں نکالتے اور مر جانے پر سمندر میں پھینک دیتے. بیچ سمندر موت کا یہ کھیل ناظرین آپ کو بتا چلیں کہ 13 دن تک جاری رہا اور اس عرصے میں 50 لوگوں کو قتل کر دیا گیا. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کشتی ڈوبی ہے وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. یہ میں نہیں جناب, یہ 2 بھانجوں کے ماموں اور ایک یتیم بھانجے جن کو باپ بن کر پالنے والے گجرات کے گاؤں ڈھولا سے تعلق رکھنے والے چودھری احسن گورسی کے الفاظ ہیں. حسن گورسی کے 2 بہنوں کے بیٹے عاطف شہزاد اور سفیان جاوید اور عاقب مغربی افریقہ سے اسپین جانے والے تاریخ وطن کی کشتی میں جان کی بازی ہار گئے. سفیان جاوید اور عاقب بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے. انہیں ماموں یعنی کہ احسن گورسی نے پالا تھا اور اب وہ محض 22 سال کی عمر میں تھے. اپنے 2 بچوں کو یتیم چھوڑ کر مغربی افریقہ سے اسپین جانے والے تاریخ وطن کی کشتی ڈوبنے سے 50 افراد جو ہلاک ہوئے ہیں اس میں وہ شامل تھے, جن میں سے 44 پاکستانی ہیں. تاریخ وطن کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم واکنگ بارڈر کی CEO ہیلنا مالینو نے ایکس پر لکھا کہ کشتی میں سوار افراد نے 13 دن سمندر میں بڑی مشکل اور کڑے وقت میں گزارے اور کوئی ان کی مدد کو نہیں آیا. دوسری جانب اسپین میں پاکستانی سفارت خانے نے بتایا کہ کشتی حادثے کے معاملے کو مراکش میں پاکستانی سفارت خانہ دیکھ تو رہا ہے, سب کو پتہ ہے, مگر اطلاعات کے مطابق اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں میں سے 12 سے 15 افراد کا تعلق گجرات کی تحصیل کھاریاں کے دیہات جوڑا, گھرکو اور ڈھولا سے ہے. احسن گورسی نے بتایا ناظرین کہ دونوں خالہ زاد بھائی کچھ عرصہ قبل یورپ جانے کے لیے روانہ ہوئے تھے. جب وہ افریقہ پہنچے تو ان کے ایجنٹ کی نیت خراب ہو گئی. نیت اس طرح سے خراب ہوئی کہ جی ایجنٹ نے ان سے پیسے لے کر 15 دیگر افراد کے ساتھ منصوبہ بندی کر کے بیچ سمندر ان کو قتل کر دیا. کشتی میں سوار صرف 22 افراد بچ سکے ہیں, جن میں سے 2 اسپتال میں زیر علاج اب بھی ہیں, جبکہ 14 جو لاشیں ہیں وہ مراکش کے اسپتال میں موجود ہیں. اپنے بھانجوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے گورسی صاحب نے بتایا کہ سفیان جاوید اور عاقب FA پاس نوجوان تھا. اس سے فلائی کاموں کا جنون تھا, بہت شوق تھا اور وہ اپنے گاؤں میں اپنی مدد آپ کے تحت کلین اینڈ گرین ویلفیئر سوسائٹی چلا رہا تھا. کچھ عرصہ قبل عمرہ بھی کر کے آیا تھا. اسے یورپ جانے کا بے حد شوق تھا جسے پاکستان کے باقی لوگوں کو شوق ہوتا ہے, جس وجہ سے وہ ایجنٹ کو پیسے دے کر گیا. انہوں نے روتے ہوئے بتایا کہ عاقب ابھی بہت چھوٹا تھا کہ یتیم ہو گیا. اب وہ اپنے چھوٹے بچوں کو یتیم کر کے چلا گیا. ظاہر سی بات ہے 22 سال کی عمر میں 2 بچوں کو یتیمی کی حالت میں چھوڑ کر وہ اس دنیا سے چلے گئے. چودھری احسن گورسی نے بچ جانے والے گجرات کے نوجوان علی کی پاکستان میں موجود ان کی ایک بھانجے سے ہونے والی گفتگو کی آڈیو کا احوال بھی شیئر کیا ہے ناظرین, جس میں علی مارے جانے اور بچ جانے والوں کی تفصیلات بتا رہے ہیں. تفصیلات کے مطابق آپ کو بتاتے ہیں انتہائی تکلیف دہ اس ویڈیو میں علی نے بتایا کہ انہوں نے ہتھوڑوں سے مارا, 4 بندے پکڑتے اور ایک مارتا تھا. زیادہ تر لوگ بے ہوش تھے اور جو لڑ سکتے تھے وہ لڑے بھی. جب یقین ہو گیا کہ انہیں چھوڑیں گے تو ان کی منتیں اور ترلے بھی کیے. مزید پیسوں کی پیشکش بھی کی گئی ان لوگوں کی طرف سے جو ان لوگوں کی مافیاز کی قید میں تھے, لیکن وہ کسی کی نہیں سننے والے تھے. انہوں نے کسی کی نہیں سنی. اس آڈیو میں علی نے بتایا کہ عاقب کے آخری الفاظ یہ تھے کہ ہم نے بچنا نہیں ہے, ہمیں یقین ہے اگر تم میں سے کوئی بچ جائے اور پاکستان جائے تو میرے بچوں کے سر پر پیار کرنا, انہیں بتانا کہ تمہیں باپ کی قبر نہیں ہے کیونکہ اسے سمندر میں پھینک دیا گیا ہے. بس اس کے لیے ویسے ہی دعا کرنا اور یاد کرتے رہنا. اس آڈیو کے مطابق عاقب کی جو میت ہے وہ مراکش کے اسپتال میں موجود ہے, جبکہ دوسرے خالہ زاد بھائی یعنی کہ عاطف شہزاد کی لاش کو سمندر میں پھینک دیا گیا تھا. احسن گورسی نے بتایا کہ میرا دوسرا بھانجا عاطف شہزاد 28 سال کا تھا. دبئی میں ٹرانسپورٹ کا کام کرتا تھا, جسے چھوڑ کر وہ پاکستان آیا اور یورپ جانے کی کوشش میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو بے سہارا کر گیا. یورپ جانے کی کوشش کرنے والے ان نوجوانوں کی مالی حالات دیکھیں تو 15 میں سے 14 یہاں رہ کر بھی گزارا کر سکتے تھے ناظرین.
ان کو جان کے لالے نہیں پڑے ہوئے تھے، لیکن ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہر کوئی یہاں سے جانا چاہتا ہے، پاورٹی بہت زیادہ ہے، انفلیشن بہت زیادہ ہے، بے روزگاری، مہنگائی اور اس طرح کی چکی میں پستے ہوئے عوام آخر کیا کریں؟ ملک سے نہ بھاگیں تو کیا کریں؟ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہاں ایک پولیس اہلکار اتنا طاقتور ہے کہ وہ پورے علاقے کو اپنے انداز سے چلا سکتا ہے، معاہدہ ملازم سے حق بات کہہ دو تو وہ آپ پر جھوٹے مقدمات کروا سکتا ہے، آپ کو پھنسا سکتا ہے۔ ہر محکمے میں اتنی کرپشن ہے کہ جائز سے جائز ترین کام بھی رشوت دیے بغیر کروانا ناممکن ہے۔ یہ تو پاکستان کے حالات ہیں، حالانکہ وہ اپنے اور اپنے والدین پر ظلم کرتے ہیں جو یہ لوگ یہاں سے جاتے ہیں۔ احسن گرسی نے کہا کہ دنیا کو سچ اور حقیقت بتائیں، کہہ رہے ہیں کہ کشتی ڈوبی ہے جبکہ کشتی ڈوبی نہیں ہے۔ کشتی میں بچ جانے والے کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈوب کر نہیں مرے جناب، بلکہ انہیں شدید تشدد کر کے پہلے مارا گیا پھر پانی میں پھینکا گیا۔ یہ دکھ بری داستان ان دو بھانجوں کے ماموں کی ہے جن کا نام احسن گورسی ہے۔ انہوں نے دکھی دل کے ساتھ والدین سے اپیل بھی کی کہ غربت دیکھ لیں، روکی سوکی کھا لیں، لیکن خدا را اپنے بچوں کو موت کے منہ میں مت بھیجیں۔ پاکستان میں چھوٹا موٹا کاروبار کر لیں، اب نہ صحیح اگلی نسل تک تو معاشرے میں بہتری آ ہی جائے گی نا، مگر یہ ہے کہ غیر قانونی طریقے سے ایجنٹوں کے ہاتھ میں مت لگیں، مت ان کے ہاتھ میں جائیں، اپنی زندگی کو برباد مت کریں۔ ناظرین آپ کو بتا چلیں کہ واکنگ بارڈر کے مطابق 2024 میں 4457 سے زائد تارکین وطن اوسطاً 30 افراد روزانہ اسپین پہنچنے کی کوشش میں ہلاک ہو گئے۔ ان میں سے اکثریت افریقی ممالک سے بحر الکاہل والے روٹ سے اسپین پہنچنے کی کوشش میں اپنی جان گنوا بیٹھے۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ اس نے 6 دن پہلے ان تمام ممالک کے حکام کو اس کشتی کے سمندر میں گم ہونے کے متعلق جو ہے وہ الرٹ بھی کیا تھا۔ الارم فون نامی این جی او ہے جو کہ سمندر میں بھٹکنے والے تارکین وطن کو ہنگامی امداد فراہم کرتی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے کشتی کے بارے میں اسپین میری ٹائم ریسکیو سروس کو 12 جنوری کو الرٹ کر دیا تھا۔ 12 جنوری کو الرٹ کر دیا تھا تو آج دیکھیں جی کیا ڈیٹ ہو گئی ہے، تو انہوں نے کوئی اس پہ نہیں کیا۔ تاہم ریسکیو سروس کے مطابق مذکورہ کشتی کے بارے میں اس کے پاس کوئی معلومات نہیں تھی، مگر وہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ جن لوگوں نے اپنی جان گنوائی غیر قانونی طریقے سے، جو لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، آج کل ڈیجیٹل دور ہے، آج کل ہر چیز انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ آپ خدا را آسان طریقے سے جانے کی کوشش کریں، لیگل طریقے سے جانے کی کوشش کریں، ایلیگل لوگوں کے ہاتھ نہ لگیں۔ کوئی آپ کا سگا نہیں، کوئی آپ کو منزل مقصود تک نہیں پہنچائے گا۔ شادر نادر لوگ ہی جو ہیں وہ جو غیر قانونی طریقے سے اپنی منزل تک پہنچ پاتے ہیں، کچھ تو پہنچ بھی نہیں پاتے، زیادہ تر لوگ 90% تو پہنچ بھی نہیں پاتے۔ اتنے زیادہ واقعات ہو رہے ہیں، خدا را اپنے بچوں کا، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے والدین کا خیال کریں۔ آپ نے تو چلے جانا ہے، چاہے جیسے دردناک موت سے جائیں، مگر یہ کہ جو پیچھے لوگ رہ جاتے ہیں ان کے لیے زندگی بھر کا روگ آپ چھوڑ جاتے ہیں۔ اور دوسرا، حکومت سے میری اپیل ہے، آپ صرف کل وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ رپورٹ طلب کر لی گئی ہے، رپورٹ طلب کر لی، ہر روز رپورٹ طلب کرتے ہیں۔ آپ رپورٹ طلب کرنے کے علاوہ بھی کوئی کام کریں جناب۔ آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ لوگوں کو تاریخ وطن، مطلب لوگوں کو، جو لوگ یہاں سے غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں کس وجوہات کی بنا پہ جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں، آپ ان مافیا جو سرگرم ہے لوگوں کو باہر غیر قانونی طریقے میں بھیجنے میں ان کو قانون کے ٹھہرے میں کب لائیں گے؟ آپ کا اپنا کوئی کام ہو تو آپ تو مطلب پورے ملک کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں اور آپ بڑے سے بڑا کارنامہ سر انجام دیتے ہیں، مگر جب عام عوام کی بات ہوتی ہے، جب عام لوگوں کی بات ہوتی ہے تو آپ جو حکومت کے لوگ ہیں وہ بڑھ کے مارنے کے علاوہ کوئی کام کریں گے کیا؟ جب تک آپ لوگ قانون کے کٹہرے میں ان لوگوں کو نہیں لائیں گے جو مافیاز بنے ہوئے، جو لوگوں کو غیر قانونی طریقے سے باہر بھیجتے ہیں، آپ پر اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لائیں، تاکہ لوگ جو معصوم بے گناہ پاکستانی ہیں، جو آپ کی حکومت کی پالیسیوں سے، جو غربت سے، بے روزگاری سے، معاشی حالات سے تنگ ہیں، وہ پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہیں تو کسی وجہ سے ہیں، وہ غیر قانونی طریقے سے اپنی زندگیوں کو ختم نہ کریں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔